نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله المولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك أجمعين۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج ماہ ربیع الاول شریف کی 12ویں شب ہے 1444 ہجری بمطابق 8 اکتوبر 2022۔ ماہ ربیع الاول شریف اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب دانائے غیوب علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کی جو رات ہے، اکثر محدثین مفسرین علماء ملت اسلامیہ کے مطابق یہ ربیع الاول شریف کی 12ویں شب ہے۔ اگرچہ اس کے متعلق اور بھی اقوال ملتے ہیں اور بھی تاریخیں بعض علماء نے لکھی ہیں، لیکن اکثر علماء نے 12 تاریخ ہی کو ترجیح دی ہے، اور خاص طور پر حرمین شریفین کے علماء کا عمل ہمیشہ سے 12 ربیع الاول 12ویں شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے اسی پر عمل رہا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اگر آپ ربیع الاول کے معنی پر غور کریں کہ ربیع الاول کا جو مطلب ہے اس کو سامنے رکھیں تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ولادت ہوئی ہے واقعی یہ کائنات میں سب سے بڑی بہار تھی۔ عربی زبان میں ربیع کہتے ہیں بہار کو، بہار کو عربی زبان میں ربیع کہا جاتا ہے، اور الاول اس کا معنی ہے پہلی یا پہلا۔ تو ربیع الاول کا معنی یہ ہوا پہلی بہار۔ تو پتہ چلا جب ربیع الاول آئی تو کائنات میں بہار آ گئی تھی۔ کائنات میں اجاڑ ہی اجاڑ تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلمت تھی، کفر تھا چھایا ہوا تھا دنیا میں۔ جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو کائنات میں بہاریں لگنا شروع ہو گئیں، کائنات میں بہاریں آنا شروع ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیے موسم کون سا منتخب فرمایا حضور کی پیدائش کے لیے۔ موسم کون سا تھا؟ دنیا میں اس وقت موسم بھی ربیع ہی کا تھا، بہار کا موسم تھا۔ اچھا، ایک آپ عجیب چیز ملاحظہ فرمائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، سرکار پیدا ہوئے، کس شان سے ہوئے، کیا کیا برکتیں دنیا میں ظاہر ہوئیں، میں اس کے متعلق ذرا عرض کروں گا۔ پہلے قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ سنیے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 30 سورۃ الضحیٰ کی یہ آخری آیت ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنی رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی نعمت کو خوب جو ہے بیان کیا جائے، اس کا چرچا کیا جائے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کا اب ہمیں چرچا کرنا پڑے گا؟ ہماری زندگی میں کون کون سی نعمت ہے جس کا ہمیں چرچا کرنے کا حکم ہے، خوب یاد رکھنے کا حکم ہے، بیان کرنے کا حکم ہے؟ تو ہم تو صبح سے شام تک رب کی نعمتوں میں ہی ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم کون کون سی نعمت کا چرچا کریں گے، کون کون سی نعمت کو بیان کریں گے؟
ہر لمحے، ہر وقت، ہر ساعت، ہر موقع رب کی نعمت کا ہی موقع ہے۔ بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو اب ہم نے جب غور کرنا شروع کیا تو ہم نے یہ سوچا کہ آیا ایسی کوئی نعمت تو دنیا میں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کوئی ایک ایسی نعمت تو ہے جس کی وجہ سے اللہ نے دوسری نعمتیں عطا فرمائی ہیں؟ کوئی ایک نعمت تو ایسی ہے نا دنیا میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اسی کی وجہ سے نعمت کو نعمت بنایا ہے۔ تو جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ہمارا دل بولتا ہے، ہمارے دل کے اندر سے یہ آواز آتی ہے، ہاں ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں کو نعمت بنایا، جس کی وجہ سے نعمتوں کو دنیا میں اتارا، جس کی وجہ سے عرش اور فرش کی مخلوق کو اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں؟ جب ہم نے اس پر غور کیا تو معلوم یہ بات ہوئی، اللہ کے ایک محبوب ایسے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی اس محبوب کو نہیں بناتا، دنیا میں نہیں بھیجتا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے، محبوب تم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات کو ہی نہیں بناتا، میں بناتا ہی نہیں کائنات کو۔ یہ جو اتنی بڑی کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس میں یہ زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، فرش بھی ہے، عرش بھی ہے، جنت بھی ہے، یہ بہاریں بھی ہیں، یہ دریا بھی ہیں، یہ بے شمار نعمتیں ہیں۔ یہ ساری نعمتیں، یہ سارے جلوے میرے آقا کے چہرے، مبارک چہرے کی وجہ سے یہ جلوے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جتنی آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے نا چاند کی اور سورج کی اور ستاروں کی، اور یہ ساری بہاریں اور یہ جلوے، یہ نور، یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ سب آمنہ کے مبارک لال کے مبارک نور والے چہرے کا صدقہ ہے۔ یہ ساری روشنی میرے مصطفیٰ کی ہے میرے محترم بھائی۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ رب کے سب سے بڑی نعمت کا ہی ہم انتخاب کریں اور اس کا چرچا شروع کر دیں تاکہ دوسری نعمتوں کا بھی حق ادا ہو جائے۔ اچھا، قرآن مجید فرقان حمید حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا اور اسی میں یہ قرآن کی بھی آیت ہے، رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ ٹھیک ہے جناب، ہم نے یہ آیت پڑھی، ہم نے اس پر عمل کیا۔ اب آپ کی توجہ چاہوں گا میں ایک بات کی طرف۔ قرآن کی اس آیت کو ہم نے پڑھا تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کی نعمت کو بیان کرنا چاہیے، اس کا چرچا ہونا چاہیے۔ جب ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں ملنے والی اس نعمت کے چرچے پر غور کیا کہ جب سے دنیا میں قرآن آیا اور لوگوں نے اس آیت کو پڑھا، اس کے بعد سے قرآن کے ماننے والوں، قرآن کے پڑھنے والوں نے چرچا شروع کیا ہوگا نا۔ جب دنیا میں حضور تشریف لائے، حضور نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، دیکھو اللہ کا حکم آیا ہے، اللہ کا حکم آیا ہے۔ کیا حکم آیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو، اس کا چرچا کرو، اس کو ذکر کرو۔ ٹھیک ہے جناب، ہو گیا، اس پر عمل شروع ہو گیا۔ لیکن جب ہم نے توریت، زبور، انجیل، دیگر آسمانی کتابوں اور حضور سے پہلے آنے والے مختلف انبیاء کی سیرت کو پڑھا اور سنا تو پتہ یہ چلا اللہ تبارک و تعالی نے حضور سے پہلے ہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن سے پہلے ہی اور حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے سارے نبیوں، سارے رسولوں اور اپنی ساری کتابوں میں بھی اور دنیا والوں میں حضور کے آنے سے پہلے ہی حضور کا چرچا اللہ کروا چکا تھا۔ میں مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کسی بھی ملک کا کوئی پرائم منسٹر، وزیر اعظم یا صدر، پریزیڈنٹ کہیں جاتا ہے، کسی علاقے میں جاتا ہے، اس کا کوئی آنے کا پروگرام ہوتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے اس کے چرچے شروع ہوتے ہیں، تیاریاں شروع ہوتی ہیں، اس کا ذکر ہونا شروع ہوتا ہے، فلاں تاریخ کو، فلاں مہینے، فلاں ٹائم میں صاحب یہ آئیں گے
اور یہ خطاب فرمائیں گے، یہ تقریر کریں گے، آپ کے علاقے میں آنے والے ہیں، ہر آنے والے دن اس کا چرچا بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے چرچے کے لیے سارے نبیوں کو عالم ارواح میں جمع فرمایا تھا۔ 2 اجتماع ہوئے تھے، ایک تو عام اجتماع تھا جس میں اللہ نے سارے انسانوں کو بلایا، سارے انسانوں کی ارواح روحوں کو جمع فرمایا، اور ایک اجتماع ایسا ہوا تھا، یہ خاص نبیوں کا اجتماع تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چرچا فرمایا، حضور کا ذکر فرمایا، اور جیسے جیسے دنیا میں انبیاء آتے رہے ہر نبی حضور کا چرچا کرتا رہا۔ جب سارے انبیاء چرچا کرتے رہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو پھر وہ رات کا انتظار تھا نا، وہ رات کون سی ہے، کب آئیں گے حضور، کب تشریف لائیں گے وہ آخری نبی۔ دنیا کا انتظار ختم ہوا، پھر 12 ربیع الاول کی وہ رات آئی، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور حضور دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ کس طریقے سے جلوہ افروز ہوئے آپ اندازہ لگائیے، جس سال میرے آقا پیدا ہوئے، جس سال حضور کی پیدائش ہوئی، حضور کا میلاد ہوا، میلاد کا معنی ہے پیدائش، حضور پیدا ہوئے، اس سال جتنے بھی پھل درختوں میں ہوئے وہ جو ہے گزشتہ سالوں کی بنسبت حضور کی پیدائش کی وجہ سے درختوں میں پھل بھی بہت زیادہ ہوا، یہ بھی بہار دیکھنے میں آئی۔ عرب کے لوگ تجارت کے لیے قافلے لے کے جایا کرتے تھے مکے سے شام، یمن، دیگر ممالک۔ جس سال حضور پیدا ہوئے جتنے قافلے بزنس کے لیے، تجارت کے لیے گئے تھے، حضور کی ولادت کی برکت سے ہر قافلے والے نے سب سے زیادہ منافع، پروفٹ اس سال کمایا۔ میلاد مصطفیٰ والے سال اتنی بارشیں ہوئیں، اتنی بارشیں ہوئیں، اتنا سبزہ ہوا، اتنا اناج ہوا، اتنی ہریالی، اتنا سبزہ، اتنی گرینری کہ جو جانور تھے نا، جو چر کے کھاتے تھے پیتے تھے، جانور اتنے موٹے تازے فربا صحت مند ہو گئے کہ اس سال کا نام عام الفتق پڑ گیا۔ فتق عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ پھٹ جائے کوئی چیز، جانور اتنے موٹے تازے ہو گئے، اتنے گوشت سے بھر گئے، ایسا لگتا تھا ابھی پھٹ جائیں گے جانور۔ اور اس سال کو سنۃ الفتح والابتہاج بھی کہا گیا کہ وہ فتح مانے کامیابی اور ابتہاج کہتے ہیں عربی زبان میں مسکراہٹ کو۔ تو سرکار جو دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، کامیابیوں اور مسکراہٹوں اور غم کے ختم ہونے کا سال، اس سے لوگ یاد کرنے لگے حضور کے پیدائش کے سال کو۔ اور ایک عجیب بات ظاہر ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے جس دن حضور کو پیدا فرمایا، حضور دنیا میں تشریف لائے، ایک عجیب و غریب بات دنیا والوں نے دیکھی، اور وہ کیا، جس سال حضور پیدا ہوئے اس سال دنیا میں سارے بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو ذرا اچھی طرح بتلا دوں، بیٹا اور بیٹی میں کوئی فضیلت، کوئی فرق نہ کیا جائے، یہ بھی سن لیں آپ، بیٹا ہو کہ بیٹی اللہ کی نعمت ہے، بلکہ میرے آقا نے تو واضح طور پر فرمایا بیٹی والے کو برا مت سمجھنا، اس لیے کہ میری اولاد میری بیٹی سے جاری ہوئی ہے۔ ہاں یہ کوئی وجہ یہ نہیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کو فضیلت دی ہے، لڑکے کو فضیلت دی ہے تو اس سال لڑکے پیدا فرمائے، اس میں ایک حکمت تھی۔ وہ حکمت کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی پیدائش کے دن سارے لڑکے ہی لڑکے پیدا فرمائے؟ وجہ یہ تھی کہ عرب میں یہ رواج تھا، اور نعوذ باللہ یہ اتنے برے طریقے سے رواج عربوں میں پایا جاتا تھا کہ جو لڑکی، جو بچی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، نعوذ باللہ۔ آج میں عرض کروں ایک بات اپنی ماؤں بہنوں کو، خواتین اسلام کو، آج ہماری مائیں بہنیں مقروض ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی۔ آج ماؤں بہنوں کو سب سے زیادہ حضور کا میلاد منانا چاہیے کہ کائنات میں بچیوں کو جینے کا حق بھی نہیں دیا جاتا تھا، ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، زندہ زمین میں دفن کیا جاتا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ رحمت کا صدقہ ہے
کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے عورتوں کو جینے کا طریقہ سکھایا، جینے کا حق دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات سارے لڑکے کیوں پیدا فرمائے؟ اس لیے پیدا فرمائے کہ میرا محبوب دنیا میں رحمت بن کے جا رہا ہے، میرے محبوب کی رحمت بھی یہ گوارا نہیں کرتی، نہ میری رحمت گوارا کرتی ہے۔ جس رات جس دن دنیا میں بہار آ رہی ہو، اس رات اور اس دن بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا جائے، اللہ نے پسند نہیں فرمایا۔ اس لیے اس دن کو یہ برکت عطا فرمائی کہ سارے لڑکے ہی پیدا فرمائے، تاکہ یہ کام ہو ہی نہیں اس رات کہ کوئی بچی پیدا ہو اور اسے زمین میں دفن کر دیا جائے۔ سرکار رحمت بن کر آئے، سارے بیٹے پیدا ہوئے اس رات، تاکہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ دفن نہ کرے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، ابھی آپ آگے سنیں گے کائنات میں کیسی بہار، کیسا نور، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی بڑے جلوے ملاحظہ فرمائے، نور ہی نور تھا، ہر طرف رحمت اتر رہی تھی، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا، مشرق و مغرب میں جھنڈے لہرائے جا رہے تھے، جنت کو سجایا جا رہا تھا۔ اسی لیے ایک شاعر نے اس پورے منظر کو بڑے پیارے انداز میں جو ہے وہ سمویا ہے، اور اشعار کی صورت میں بڑا پیارا منظر جو ہے وہ قائم کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی، جب حضور آئے نا تو ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی، چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی، آج زالو ازل نے صبحوں پہ انگڑائی لی، اور مسکرا کر کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی، مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا یعنی شور ہوا، دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہوئے۔ محمد مصطفیٰ آئے، محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ اور وہ کہتے ہیں خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے، یہ دنیا کے سورج، یہ دنیا کے ستارے، یہ بھی ناز کرنے لگے، اتنا چمکتا ہوا چہرہ، اتنا روشن منور چہرہ، اللہ اکبر۔ یہ ساری بہاریں دنیا میں تھیں اور دنیا والے سب دیکھ رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کا نام کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب۔ آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور کے پیدا ہونے سے پہلے ہی انتقال فرما چکے تھے۔ حضرت عبد المطلب حیات تھے، خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے تھے، عبادت میں مصروف تھے۔ سیدہ آمنہ سے پوچھئے وہ کیا فرماتی ہیں جب حضور پیدا ہوئے؟ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں خرج منی نورا اضاء له قصور الشام، جب میرا بیٹا پیدا ہوا، حضور پیدا ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک عجیب شے دنیا میں ظاہر فرمائی، وہ یہ کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا، اور میرے جسم سے نکلنے والا نور، وہ روشنی اتنی زیادہ تھی کہ میں مکے میں بیٹھی تھی لیکن مجھے شام کے محلات نظر آ رہے تھے۔ اس قدر اجالا دنیا میں پھیلا، اس قدر روشنی دنیا میں پھیلی حضور کی پیدائش پر، اتنی خوشیاں دنیا میں جو ہے وہ منائی گئی، خوشیوں کا سما، ایک دوسرے کو مبارکباد دی جا رہی، مبارک ہو حضور آ گئے، کعبہ معظمہ جھوم رہا ہے، جنت سجائی جا رہی ہے، ہر سمت حضور کی تشریف آوری آمد کا شور ہے، یہ اجالے ہی اجالے، یہ نور ہی نور، یہ روشنی ہی روشنی۔ ایک عجب وقت تھا، اندھیرا جا رہا تھا، روشنی آ رہی تھی۔ کیا آپ کو نہیں پتا حضور کی پیدائش کس وقت میں ہوئی ہے؟ طلوع صبح صادق، یہ جو عین وقت پیدائش ہے نا حضور کا، اس پر آپ غور فرمائیں۔ اللہ چاہتا تو دن میں پیدا کر دیتا حضور کو، دن کی روشنی میں حضور کو پیدا فرما دیتا، اللہ چاہتا تو رات میں پیدا فرما دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو وقت منتخب فرمایا حضور کی پیدائش کا، حضور کی آمد کا، اس وقت پر ذرا غور فرمائیں، اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ علماء نے لکھا
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا مہینہ ہو، دن ہو، وقت ہو، ہر ایک میں حکمت نظر آتی ہے۔ اور وہ حکمت یہ، جس وقت حضور پیدا ہوئے یہ صبح صادق کا وقت تھا، عین فجر کی نماز کا وقت ہونے والا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ فجر کی نماز کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ جب رات کا اندھیرا جا رہا ہوتا ہے، رات کا اندھیرا چلا جاتا ہے اور دن کا اجالا، دن کی روشنی کا آغاز ہونے والا ہوتا ہے، جسے ہم صبح صادق کہتے ہیں۔ ایک روشنی ہوتی ہے جو آسمان کے کناروں پر پھیلتی ہے، یہ صبح صادق کہلاتی ہے۔ ایک روشنی ہے جو آسمان کے کناروں پر پھیلتی ہے، اسے صبح صادق کہا جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے فجر کا وقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عین اس وقت میں حضور کو دنیا میں بھیج کر کائنات والوں کو یہ بتا دیا، کائنات والوں دیکھ لو، اندھیرا جا رہا ہے، اجالا آ رہا ہے۔ اندھیرا جا رہا ہے، اجالا آ رہا ہے۔ حضور کے دادا کعبۃ اللہ کے خادم تھے اور متولی تھے، نور محمدی کے وارث تھے حضرت عبد المطلب۔ حج اور زیارت کی نگرانی فرمایا کرتے تھے، بہت مشہور و معروف شخصیت تھے۔ آپ کے دادا سے بھی بڑی برکتیں دنیا میں ظاہر ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس نور محمدی کی برکت حضرت عبد المطلب حضور کے دادا کو یہ عطا فرمائی کہ وہ نور محمدی جب حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں جلوہ فگن ہوا، اس کے بعد سے حضرت عبد المطلب کا جسم بھی خوشبو سے مہکا کرتا تھا، معطر رہتا تھا، بڑی پیاری خوشبو آتی تھی۔ نور محمدی آپ کی پیشانی میں چمکا اور ایسی خوشبو آنا شروع ہو گئی، اور آپ اندازہ لگائیے نور محمدی کے جلوے حضرت عبد المطلب کی بارگاہ رب العزت میں مقبولیت ملاحظہ فرمائیں۔ جب عرب میں قحط پڑتا، بارشیں بند ہو جاتی، کھانے پینے کی قلت ہوتی، اناج کی قلت ہوتی، لوگ حضرت عبد المطلب کو پہاڑ پر لے جاتے اور پہاڑ پر لے جا کر اللہ کی بارگاہ میں حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کا وسیلہ دے کر دعائیں کرتے، رب تبارک و تعالی بارشیں نازل فرماتا۔ یہ اعزاز تھا آپ کے دادا کا۔ حضور کے والد ماجد وہ تو انتقال کر گئے تھے، حضرت عبداللہ وہ بھی بڑے نورانی اور جو ہے منور چہرے والے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا، حضرت بی بی آمنہ سے نکاح ہوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور کی والدہ ماجدہ قریش کی بڑی معزز خاتون، محترم خاتون، عزت والی خاتون۔ شادی کے بعد جب یہ نور محمدی حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کے پیٹ میں منتقل ہوا تو روایت میں آیا کہ جس رات یہ نور محمدی حضرت آمنہ کے شکم میں پیٹ میں منتقل ہوا وہ شب جمعہ تھی، جمعے کی رات تھی۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میں حاملہ ہوئی، امید سے ہوئی، ایک آنے والا آیا میرے خواب میں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا میرے پیٹ میں آیا مجھے نہیں پتا چلا، مجھے احساس نہیں ہوا۔ ہاں دن گزرتے رہے، دن گزرتے رہے، 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 3 مہینے گزرے۔ ہاں اول یوم، پہلے یوم آنے والے نے مجھے آ کر بشارت دی، خوشخبری دی، اور مجھے خواب میں یہ خوشخبری دی۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں مجھے خوشخبری دی گئی، مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ایک ستھرا بیٹا دینا ہے اور وہ تمہارے شکم میں آ چکا ہے۔ تو آپ نے سنا حضرت آمنہ کو ایک ہی غم تھا، خوشی تو تھی اپنے بیٹے کی لیکن ایک غم تھا، اور وہ غم کیا تھا؟ غم یہ تھا کہ حضور کے والد اور ان کے شوہر حضرت عبداللہ انتقال فرما چکے تھے،
یہی بات فرشتوں نے اللہ سے کہی. اللہ سے کیا کہا؟ اے اللہ اجازت ہو تو ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں تیری بارگاہ میں. فرمایا فرشتوں بولو کیا کہتے ہو؟ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ ہمارا سردار اور تیرا محبوب یتیم ہو چکا ہے. حضور کے پیدا ہونے سے پہلے جب انتقال ہوا فرشتوں نے اللہ سے یہ بات کہی کیا وہ پیدا ہوگا اور یتیم پیدا ہوگا؟ تو رب نے فرمایا اے میرے فرشتوں یہ محبوب اس کا مددگار اس کی حفاظت کرنے والا میں خود ہوں. دوسری روایت میں آیا اللہ نے فرمایا فرشتوں یہ پیدا ہونے والا میرا دوست ہے، میں ان کا دوست ہوں، میں پروردگار ہوں، ان کی مدد کرنے والا ہوں، ان کو رزق دینے والا ہوں، ہر بات میں ان کے لیے کافی ہوں. بس اے میرے فرشتوں تم ایک کام کرو. اب اللہ نے ایک کام لگا دیا فرشتوں کے ذمے. فرمایا اے فرشتوں تم میرے محبوب پر درود پڑھتے رہو اور ان کے نام سے برکت حاصل کرتے رہو. تم کہتے ہو کہ یہ یتیم ہے، یہ پیدا ہوں گے یتیم، ارے تم ان کا نام تو لو ذرا. یہ در یتیم ہے، یہ دنیا کا وہ یتیم نہیں جس کو دنیا والوں کی ضرورت ہو، دنیا والے اس کو پالیں گے، دنیا والے اس کا خیال رکھیں گے. یہ یتیم بچہ ہے، اس کو کھلائیں گے، اس کو پلائیں گے، یہ یتیم ہے. فرمایا میں ان کا محافظ و ناصر ہوں، میں ان کو رزق دینے والا ہوں. ارے یہ ایسا در یتیم ہے، تم ان کا نام لو تو ان کے نام کی برکت سے تمہیں میں برکتیں عطا فرماؤں گا. تو یہ ایک رات تھی، 12ویں رات. نفسانی اور شیطانی قوتیں ساری پریشان تھیں، کھلبلی مچ گئی. باطل میں، ظلمت میں، اندھیرے میں، شیاطین میں، ظالموں میں کھلبلی مچ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. دنیا میں روشنی ہو رہی ہے، دنیا میں بارشیں ہو رہی ہیں، خوشیاں آ رہی ہیں، بہاریں آ رہی ہیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے. شیطان بھی پریشان ہو گیا. اور جس رات حضور پیدا ہوئے کعبۃ المعظمہ میں جتنے بت رکھے تھے سارے گر گئے. بلکہ دوسری روایت میں یہاں تک آیا جب حضور پیدا ہوئے دنیا میں جتنے بت تھے سارے منہ کے بل گر گئے. آخر شیطان بولا یہ کیا ہو رہا ہے. شیطان کے چیلے بولے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ بت زمین پہ گر رہے ہیں. وہ 1000 سال پرانی آگ جو فارس کے آتش کدے میں جلی تھی 1000 سال میں 1 منٹ کے لیے نہیں بجھی. آپ ذرا غور کریں، دنیا کی ایک ایسی آگ تھی جو 1000 سال میں 1 منٹ کے لیے نہیں بجھی، کم بھی نہیں ہوئی، مسلسل جلتی رہی. جب حضور پیدا ہوئے 1000 سال سے جلنے والی آگ ایک دم بجھ گئی، وہ آگ ختم ہو گئی. تو شیطان کے چیلے کہنے لگے یہ کیا انقلاب آ گیا دنیا میں کہ بت بھی گر گئے، آگ بھی بجھ گئی. حضور کے پیدا ہونے پر کفرستان میں تباہی و بربادی آ گئی، لیکن کائنات میں دوسری طرف بہار بھی آئی، مشرق و مغرب بھی روشن ہونے لگے، اور ہر طرف پھل ہی پھل، ہر طرف جو ہے خوشیوں کا ہی سما. ولادت مصطفیٰ پر شیطان رو رہا تھا، غم منا رہا تھا. یہاں تک کہ ایک یہودی تھا، مکے آیا ہجرت کر کے. مکے آیا تو اس کو محسوس ہوا کہ کوئی تبدیلی آئی ہے یہاں. اس نے جناب تاریخ، سال، مہینہ سب اس پر غور کرنا شروع کیا. یہ کون سا سال ہے؟ یہ والا سال ہے. یہ کون سی تاریخ ہے؟ یہ والی تاریخ ہے. یہ کون سا مہینہ؟ یہ والا مہینہ. یہ کون سا وقت؟ یہ والا وقت. اب اس نے کتابیں پڑھی ہوئی تھی گزشتہ. اس نے کہا ایسا لگتا ہے کہ جس نبی کا ذکر توریت میں لکھا ہے کہ وہ پیدا ہوں گے، ایسے ہوں گے، یہ ہوگا، ایسے ہوگا، وہ لگتا ہے وہ پیدا ہو گیا. اس نے مکے آ کر قریش سے پوچھا مکے والوں یہ بتاؤ آج کی رات مکے میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ کیا سوال کیا؟ مکے والوں یہ بتاؤ آج مکے میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ مکے والے کہنے لگے تو لڑکے کی بات کرتا ہے، آج جو بھی پیدا ہوا ہے لڑکا ہی پیدا ہوا ہے.
آج تو سارے لڑکے ہی پیدا ہوئے. کہا نہیں, کوئی خاص مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے. قریش میں، بنو ہاشم میں ایک معزز گھر ہے، وہاں کے بارے میں بتاؤ، کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ کہا اچھا پتہ کرتے ہیں. پتہ کرتے کرتے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زوجہ محترمہ حضرت آمنہ حضور کی والدہ، انہوں نے خبر دی اپنی خادماؤں کو پیدا ہو گئے حضور. محلے والوں کو بھی پتہ چلا کہ کوئی آمنہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے، آمنہ کے یہاں. یہ پوچھتے سوال کرتے کسی طرح وہاں پہنچ گیا، حضور کے گھر پہنچ گیا یہودی کہنے لگا میں ہوں تو یہودی، لیکن ایک میری عرض ہے، سوال ہے، مجھے ایک کام کرنا ہے، ایک سوال کرنا ہے. بولو کیا کام ہے؟ کہا یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے ایک نظر دکھا دو یہ بچہ. حضرت آمنہ سے کہا ایسے کوئی ہجرت کر کے آیا مکے اور اس کی خواہش ہے کہ یہ ذرا جو ہے وہ دیکھ لے ایک نظر. حضرت آمنہ نے کہا اچھا چلو مسافر ہے، مہمان ہے، دکھا دو ایک نظر. اللہ اکبر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ابھی پیدا ہی ہوئے تھے، چند گھنٹے ہی گزرے تھے. حضور کو سامنے لایا گیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اس نے دیکھا تو اس نے کسی طرح کوشش کر کے حضور کے کندھوں کے درمیان جو مہر نبوت تھی اس کو دیکھ لیا. جیسے ہی حضور کی مہر نبوت کو دیکھا یہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گیا. اللہ اکبر، قریش کے لوگ پریشان، یہ مر گیا، کیا ہو گیا، اس کو دیکھ کر کیا مسئلہ ہوا، یہ زمین پہ گر گیا. اور جیسے ہی اس کو ہوش آیا یہ رونے لگا، کہنے لگا ہائے افسوس، بنو اسرائیل سے نبوت چلی گئی. یہ کتابوں میں پڑھ چکا تھا، حضور کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت ہے اور اللہ کے آخری نبی، ان کے نشانی ایک یہ ہوگی کہ کندھوں کے بیچ مہر نبوت ہوگی. یہ رونے لگا، افسوس کرنے لگا، اپنی قوم کو جا کر بتانے لگا ارے آج تم خوشی مناتے ہو، تمہیں پتہ ہے آج نبوت چلی گئی بنو اسرائیل سے اور بنی اسماعیل میں پہنچ چکی ہے. مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. حضور پیدا ہوئے تو اتنی خوشیاں تھی، ایک طرف برکتیں تھی، رحمتیں تھی، سب کچھ تھا. شیطان رو رہا تھا، شیطان کے کارندے رو رہے تھے، یہودی پریشان تھے. اور کیا آپ نے، یعنی پریشان ہونے والے کچھ یہ تھے اور خوشی منانے والے کون تھے؟ سبحان اللہ. بھی آگے آپ سماعت کریں گے کہ آسمانوں سے فرشتوں کا نزول کس طرح ہو رہا تھا، آسمان کے ستارے کس طریقے سے دنیا کے قریب ہو رہے تھے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، سرکار کی ولادت پر خوشی منانے والے بھی تھے اور پریشان ہونے والے بھی تھے، اور وہ کون تھے؟ وہ شیاطین تھے، وہ ایسے جنات تھے جو حضور کے پیدا ہونے سے پہلے آسمان کے قریب چلے جاتے تھے اور آسمان کے قریب جا کر کان لگا کر غور سے سنتے تھے. فرشتے آپس میں جو باتیں کرتے تھے نا مستقبل کے بارے میں، یہ ہونے والا ہے، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ چوری چوری وہاں جاتے تھے آسمان کے قریب اور کان لگا کر غور سے سنتے تھے. اور سننے کے بعد یہ دنیا میں آتے تھے اور نجومیوں کو، کاہنوں کو اس میں 100 جھوٹ ملا کر بتا دیتے تھے کہ اتنے سال کے بعد یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. حضور پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے جنات اور ان شیاطین کا آسمان تک پہنچنا بالکل ختم کر دیا، روک دیا. اور حضور کے پیدا ہونے کے بعد دنیا میں یہ ہوا کہ یہ شیاطین جب آسمان کے قریب جاتے تھے تو یہ ستارے ان پر گرتے تھے، ان کو پڑھتے تھے اور یہ بھاگتے تھے وہاں سے، یعنی ان کی وہاں تک رسائی بند کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو جناب یہ شیاطین رو رہے تھے، یہ جو ہے باطل قوتیں رو رہی تھیں، یہ پریشان تھے. آج حضور کی پیدائش پر کون پریشان ہے؟ آج حضور کی پیدائش پر کس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ آج حضور کی پیدائش کے دن پر کس کو غم ہے؟ تو آپ پریشان مت ہوں، یہ تو ازل سے ہو رہا ہے. جب حضور پیدا ہوئے تو خوشی منانے والے خوشیوں میں مصروف تھے اور غم منانے والے غم منانے میں مصروف تھے. اللہ اکبر. کسریٰ فارس کا ایک بہت بڑا محل، اتنا مضبوط اور اتنا بڑا محل
کہ جناب برسوں ہوئیں، صدیاں ہوئیں، اس میں ایک جو ہے خراش تک نہیں آئی، اتنی مضبوط بلڈنگ تھی، کسریٰ کا محل تھا۔ حضور پیدا ہوئے اور ان ظالموں کے محل میں دراڑیں پڑ گئیں، 14 کنگرے تھے، زمین پر گر گئے، فارس میں زلزلہ آ گیا، باطل قوتوں میں زلزلہ آ گیا، یہ آگ بجھ گئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں تھی، مجھے بڑی فکر تھی کہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب آئے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں 9 مہینے حضور میرے پیٹ میں رہے، اور جب وقت ولادت قریب ہوا تو ظاہر ہے عورت کی پریشانی اس وقت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب اس عورت کا شوہر نہ ہو گھر پر۔ اب حضرت آمنہ کہتی ہیں میں اکیلی تھی کمرے میں، حضور پیدا ہونے والے تھے، حضور کی پیدائش کا وقت قریب تھا، میرے دل میں وہ غم تازہ ہو گیا کہ عبداللہ نہیں ہے دنیا میں اور بیٹے کا وقت ولادت قریب ہے۔ میں اکیلی کمرے میں تھی اور یہ سوچ رہی تھی، سوچتے سوچتے میں نے کیا دیکھا، جب وقت ولادت قریب آیا تو میں نے اپنے گھر میں کچھ خواتین کو دیکھا جو آج تک میں نے یہ چہرے نہیں دیکھے۔ حضرت آمنہ کہتی میں گھبرا گئی کہ میرے گھر میں یہ خواتین کہاں سے آ گئیں۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر، ایک کہنے لگی بی بی آمنہ آپ گھبراتی کیوں ہیں، میں عیسیٰ کی والدہ مریم ہوں۔ دوسری سے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا آپ گھبراتی کیوں ہیں، میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔ فرعون کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ مسلمان ہو چکی تھی، اور جب مسلمان ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں انہیں بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا۔ حضرت آسیہ گھر پہ آئیں، حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم آئیں۔ اچھا آپ عیسیٰ کی والدہ مریم ہیں، آپ فرعون کی بیوی آسیہ ہیں، آپ کے ساتھ یہ خواتین کون ہیں جو آپ کے ساتھ میرے گھر پہ آئی ہیں؟ کہا آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہم آئے نہیں، رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں اعلان کروا دیا اے جنت کے سارے فرشتوں، میرے محبوب کی پیدائش کا وقت قریب ہے، لہٰذا اب تم سب تیاری کرو۔ اور ہم کو حکم ہوا اے مریم کی، اے عیسیٰ کی والدہ مریم اور اے آسیہ، تم جنت کی حوروں کو لے کر میرے محبوب کے گھر میں فوراً حاضر ہو جاؤ۔ ہم کو بھیجا گیا ہے یہاں پر، ہم آئے ہیں آپ کی مدد کے لیے اور آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں تھوڑی دیر پہلے میں پریشان تھی کہ بچوں کا والد میرے شوہر عبداللہ نہیں ہے، میں اکیلی ہوں، بچہ کی پیدائش کا وقت قریب ہے، لیکن جب میں نے جنتی عورتوں جنتی حوروں کو دیکھا میرا غم سارا ختم ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب اس وقت خانہ کعبہ کے پاس سے آپ نے سنا حضور پیدا ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری ہوئی 12ویں رات کو۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں بچے کی پیدائش پر عورتوں کو جو تکلیف ہوتی ہے مجھے اس کا بھی اندازہ نہیں ہوا، مجھے اس کے بھی کوئی محسوس نہیں ہوا، بس مجھے اتنا یاد ہے جب میرا لال پیدا ہو چکا تو میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا میرا بیٹا اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، سجدے میں ہے۔ دوسری بات آپ جانتے ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو گندگی، آلائش، بدبو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، زندگی کا حصہ ہے۔ بچے کو صاف کیا جاتا ہے، بچے کو دھویا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، کپڑے سے صاف کیا جاتا ہے، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن قربان جائیے حضور کی شاندار ولادت پر، قربان جائیے حضور کی پاکیزہ پیدائش پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ، طیب، ستھری اور طہارت والی پیدائش تھی۔ حضور کیسے پاک اور طیب اور طاہر تھے، کیسے طیب و طاہر اور پاک پیدا ہوئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے احساس نہیں ہوا کہ کیسے پیدا ہوئے، میں نے تو دیکھا جب میرا بیٹا پیدا ہوا دنیا میں قدم رکھا میرا گھر خوشبو سے مہک رہا تھا،
میرا گھر نور نور ہو چکا تھا، شام کے محلات میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اتنا چراغا، اتنی روشنی، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو اتنا روشن کیا، کہاں مکۃ المکرمہ، کہاں ملک شام یعنی سیریا، یہ سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے مکے سے، اتنی لائٹ، اتنا اجالا، اتنی روشنی، جی چراغا کہاں سے ہوا؟ میں نے کہا میرے مصطفیٰ کے قدم لگے، چراغا نظر آ گیا، میرے مصطفیٰ کے قدم زمین پہ لگے، زمین نے ان قدموں کو چوما تو آسمان تک روشنی روشنی، فرشتوں کی قطار ہی قطار، قطار در قطار حضور کے گھر پر آ رہے ہیں سلامی پیش کرنے کے لیے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں میرا لال پیدا ہوا، میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے میرے گھر کے اتنے قریب آ گئے، مجھے ایسا لگا ابھی زمین پہ گرنا شروع ہو جائیں گے، ہم نے چند لائٹیں لگا لی تو کیا پریشانی ہو گئی، ارے ہمارا بس چلے تو آسمان کے ستارے لگا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کا حق ادا کرنا ہمارا کام ہے۔ رب تبارک و تعالی نے اتنے سارے ستاروں کو دنیا کے قریب کر دیا، آپ نے سوچا کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی آسمان کے ستاروں کو زمین کے قریب لے آتا ہے، اس کی چیز ہے، وہ جہاں چاہے کھڑا کر دے، جہاں چاہے لے جائے، جہاں چاہے اس کو جو ہے وہ لے جا کے کھڑا کر دے۔ حضور کی پیدائش پر آسمان کے اتنے ستاروں کا زمین پر آنا اور یہ لائٹنگ کا انتظام ہونا، روشنی کا انتظام ہونا، یہ بتا رہا تھا یہ عام بچہ نہیں، رب کا محبوب آ رہا ہے، اللہ کا پیارا دنیا میں آ رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب کو خبر ملی پوتا پیدا ہوا، ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، بہت خوش ہوئے، اور جو انوار و تجلیات حضرت آمنہ نے دیکھیں حضور کے دادا حضرت مطلب کو بیان کیا، حضرت مطلب بڑے خوش ہوئے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے حضور کو اپنے گود میں لیا اور لے کر کعبۃ اللہ میں لے گئے، کعبۃ اللہ میں تشریف لے گئے، اور کعبۃ اللہ میں جب حضور کو لے کر گئے حضرت عبد المطلب کہتے ہیں سبحان اللہ، میں نے یہ منظر گھر کی طرف جاتے ہوئے تو دیکھا تھا۔ کیا منظر دیکھا تھا حضرت عبد المطلب نے؟ کہتے ہیں میں کعبے کے سائے میں عبادت میں مصروف تھا، مجھے خبر ملی کہ پوتا پیدا ہوا ہے، میں جب وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر کی طرف جانے لگا، خدا کی قسم میں نے دیکھا کعبہ اس گھر کی طرف جھک کر سلامی پیش کر رہا تھا۔ میرے امام فرما گئے جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ کام میں خوش ہو گیا جب میں نے اپنے پوتے کی خبر سنی، اللہ نے مجھے اتنا عظیم بیٹا عطا فرمایا۔ پھر گھر آئے حضرت آمنہ نے بتایا ایسے پیدا ہوئے، ایسے پیدا ہوئے، روشنیوں کی باتیں سنائیں، اور پھر سب سے بڑھ کر بات، ابھی آپ یہ تو سن چکے حضور پیدا ہوئے تو وہاں کوئی بدبو نہیں تھی، وہاں کوئی گندگی نہیں تھی، وہاں اس قسم کی کوئی چیز نہیں تھی، ہر طرف خوشبو، ہر طرف روشنی، ہر طرف نور، ہر طرف برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب میں نے اپنے پوتے کو دیکھا، میرا پوتا دنیا کے بیٹوں اور پوتوں سے اتنا مختلف تھا کہ میں نے اپنے پوتے کو جب دیکھا، عجیب بات دیکھ کر میں خوش ہو گیا کہ اور میں سمجھ گیا یہ پوتا عظیم انسان بنے گا۔ کیا دیکھا حضرت عبد المطلب نے؟ کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو بغور جب دیکھا تو میرا پوتا ختنہ کیا ہوا پیدا ہوا تھا، مختون تھا، ختنہ کیا ہوا تھا۔ حضور کی ولادت سے دنیا والوں کی تقدیر بدلی۔ حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں یہ نور بھی دیکھا، یہ میں نے شام کے محلات بھی دیکھے، اور میں نے دیکھا جب میرا بیٹا پیدا ہوا اللہ تبارک و تعالی نے 3 جھنڈے دنیا میں لگائے، ایک مشرق میں مجھے نظر آیا، ایک مغرب میں نظر آیا، کہتی ہیں تیسرا جھنڈا کعبہ معظمہ کی چھت پر لہرا رہا تھا، کعبہ معظمہ کی چھت پر لہرا رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک صحابی ہیں حضور کے، عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، ان کی والدہ حضرت شفا بنت عمر یہ وقت ولادت موجود تھی، وہاں پر حضرت آمنہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی والدہ کہتی ہیں حضور جب پیدا ہوئے تو حضور کے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے حضور میرے ہاتھ میں آئے
اور جب میں نے حضور کو اپنے ہاتھ میں لیا، کہتی ہیں جب میں نے حضور کو اپنے ہاتھ میں لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر بھی کرم فرمایا۔ کہا کیا کرم فرمایا؟ کہا جب حضور پیدا ہوئے اور حضور کو میں نے اپنی گود میں لیا تو آقا جب میری گود میں آئے تو میری گود میں آنے کے بعد اللہ نے میرے لیے بھی اتنی روشنی، اتنا نور کر دیا دنیا میں کہ مکے میں بیٹھ کر میں شام کے محلات دیکھ رہی تھی میرے ہاتھ میں جب تشریف لائے۔ اور پھر کہنے والے نے ایک بات کہی، میں نے غیب سے آواز سنی کہ حضور کے بارے میں کہا گیا ان پر اللہ کی رحمت، ان پر اللہ کی رحمت، اللہ ان پر اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے۔ اور جب حضور پیدا ہوئے تو حضرت ابو نعیم نے ایک روایت نقل کی ہے عمرو بن قتیبہ سے، کہتے ہیں میرے والد ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا جب حضرت آمنہ کے یہاں وقت ولادت قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے فرمایا تمام آسمانوں اور زمینوں کے دروازے کھول دو، آج آسمان اور زمین کا ہر دروازہ کھول دو اور انہیں کہو کہ وہاں حاضر ہوں۔ چنانچہ فرشتے اترنے لگے، اب فرشتے آسمان سے آنے لگے دنیا میں، اور دنیا میں آ کر جب فرشتے اترے نا دنیا میں، اچھا میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ سب کو یہ کہا جائے کہ صاحب فلاں جگہ پر پہنچنا شروع ہو جائیں، آپ کو سب کو یہ آرڈر ملے بھئی فلاں جگہ پر اس لوکیشن پر سب جمع ہو جائیں، پہنچ جائیں، آپ جب وہاں جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ یہ سوچیں گے نا بھائی کیوں، کیا کر رہے ہیں وہاں جا کر، بھائی وہاں جا کر ہم کو کیا کرنا، کیا ہے سب وہاں آ جائیں، بھائی سب جمع ہو جائیں، آ جائیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا سارے جمع ہو جاؤ، میرے محبوب کے گھر میں سب جمع ہو جاؤ، تو ظاہر فرشتوں نے بھی تو پوچھا ہوگا اے اللہ آج کیا ہونے والا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں جب ہمیں بتایا گیا کہ کیا ہونے والا ہے ہم اتنے خوش ہوئے، جب حضور کے گھر کی طرف قطار در قطار صف در صف ہم اترنے لگے، ہم نے جا کر حضور کے گھر پر ایک ہی کام کیا، ہر فرشتہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگا، مبارک ہو اللہ کا محبوب پیدا ہو چکا ہے، فرشتے مبارکباد دینے لگے۔ اور اسی روایت میں نقل کیا فرمایا شیطان کو 70 زنجیروں میں اس وقت باندھ دیا گیا، شیطان کو 70 زنجیروں میں باندھ کر پانی میں خوب چکر لگوائے گئے، شیطان پر تکلیف کے دن شروع ہو گئے اور فرشتوں پر بہاروں کے دن شروع ہو گئے شیطان پریشان، فرشتے شادمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی پیدائش پر 70,000 حوریں دنیا میں نازل فرمائی بی بی آمنہ کو مبارکباد دینے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی پیدائش کے رات 70,000 درخت حوض کوثر کے پاس لگوائے، حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز میں یہ کرم ہوا تھا، دنیا نور سے بھری، فرشتے بھی آئے، مبارکباد بھی دی گئی، حضور پیدا ہو گئے۔ حضور جب پیدا ہو گئے تب اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مکے میں ایک رواج تھا، میں آپ کو یہ رواج سناؤں گا نا تو آپ اس کے بعد کا واقعہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ رواج کیا تھا مکے میں رواج یہ تھا بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو اس کی تربیت کے لیے، پرورش کے لیے بچے کو سال 6 مہینے یا 2 سال کے لیے گاؤں دیہات میں بھیجا جاتا تھا۔ اس کی 2 وجہ، ایک وجہ یہ کہ اس زمانے میں گاؤں دیہات کی جو لینگویج تھی پیور ہوتی تھی، خالص ہوتی تھی۔ شہر میں مختلف کنٹریز کے لوگ، مختلف جو ہے وہ شہروں کے لوگ آ جاتے ہیں تو وہ زبان خالص نہیں رہتی ہے، مکسنگ ہو جاتی ہے، ایک تو یہ وجہ۔ دوسری وجہ گاؤں دیہات کا جو انوائرمنٹ ہے، ماحول ہے، وہ بڑا صاف ستھرا پاکیزہ ہوتا ہے، یہ وجہ تھی۔ تو بچوں کو گاؤں دیہات بھیجتے تھے، عورتیں آتی تھیں وہ لے جاتی تھیں اور 6 مہینے سال 2 سال پرورش کر کے دودھ پلا کے جو اس کی اجرت ہوتی تھی وہ انہیں دے دی جاتی تھی۔ یہ رواج تھا، یہ عام رواج تھا۔ حضور پیدا ہوئے، مکے میں لوگ، عورتیں آنے لگیں بچوں کو لینے کے لیے، پرورش کے لیے گاؤں دیہات سے۔ اچھا، جیسے ہی حضور کے گھر خاتون پہنچتی
اسے بتایا جاتا یہ جو بچہ پیدا ہوا یہ یتیم ہے، وہ حضور کو نہیں لیتی تھی۔ کیوں؟ ظاہر ہے جو خاتون جس بچے کو پالے گی تو وہ یہ سوچے گی نا کسی پیسے والے کا بچہ پالیں گے تو پیسے بھی اچھے ملیں گے۔ اب جو خاتون حضور کے گھر پہ آئے اس کو پتہ چلے یہ بچہ یتیم ہے، وہ چھوڑ دے حضور کو۔ حضور کو کسی نے نہیں لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کی رضاعی والدہ جو حضور کو لے کے گئی تھیں، حضرت حلیمہ کہتی ہیں میرے ساتھ آنے والی ساری عورتیں مکے کے مختلف بچوں کو لے کر مکے سے روانہ ہو چکیں، مگر مجھے کوئی بچہ نہ ملا۔ میری سواری، میری اونٹنی بھی بڑی کمزور، میری اپنی حالت بھی بڑی کمزور۔ ایک غریب خاتون تھیں، سواری بھی بڑی جو ہے کمزور سی اور عجیب سی سواری تھی، اور لوگوں کو جب پتہ چلتا کہ یہ خود خاندانی طور پر بہت ہی غریب ہیں تو یہ ہمارے بچوں کو کیا پالیں گے، مجھے کسی رئیس پیسے والوں نے اپنا بچہ نہیں دیا۔ اب مجھے بڑا افسوس ہونے لگا۔ کیا افسوس ہونے لگا؟ کہ میرے ساتھ کی ساری عورتیں بچے لے گئیں، میں خالی ہاتھ واپس جاؤں گی۔ ایک عجیب سی فیلنگ ہے، محسوس کر رہی ہوں کیا ہوگا میرے ساتھ۔ کہنے لگے میرے پاس اب سوائے اس کے اور کوئی حل نہیں تھا، میں یتیم بچہ ہی اپنے ساتھ لے کے جاؤں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا شوہر صاحب یہ بتائے اب کیا کروں میں، ایک ہی بچہ رہ گیا مکے میں، وہ ہے یتیم، آپ بولے تو میں اسے لے جاؤں۔ کہا لے لے، کیا مسئلہ ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں بی بی آمنہ کے پاس پہنچی، بی بی آمنہ نے مجھے کہا حلیمہ دیکھ تو لے تو جائے گی میرے بیٹے کو، لیکن یہ سن لے اس کا والد نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں بی بی آمنہ آپ فکر مت کریں، آپ بچہ مجھے دیں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے ان کی والدہ بی بی آمنہ سے کہا آپ مجھے دے دیں، آپ فکر نہیں کریں، میں ان کی پرورش کروں گی، میں ان کو دودھ پلاؤں گی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے جیسے ہی حضور کو اپنی گود میں لیا، حضور کا چہرہ دیکھا، بس میں نے سمجھ لیا حلیمہ تیرا مقدر چمکنے والا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ نورانی چہرہ میں نے دیکھا، میں اپنے شوہر کے پاس آئی، دوبارہ میں نے اس کو بولا دیکھ میں لوں کہ نہ لوں، کہا میں نے کہا نہ لے لو۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے جب ان کو گود میں لیا، میں گود میں لے کر اپنی سواری پر بیٹھی، میں حیران ہو گئی۔ کیا حیران ہو گئی؟ کہنے لگیں جب میں اپنی سواری پر حضور کو میں نے بٹھایا، حضور علیہ السلام میری سواری پر جلوہ افروز ہوئے۔ وہ میری سواری جو میرے گھر سے مکے تک بڑی آرام سے سلو آہستہ آہستہ چل رہی تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی۔ میں نے جب حضور کو اپنی سواری پر بٹھایا، ایک عجیب کرشمہ ظاہر ہوا، ایک عجیب نشانی ظاہر ہوئی۔ میں نے آمنہ کے لال کو اپنی گود میں لیا، سواری پر میں بیٹھی، کیا حضور کا بیٹھنا تھا، میری سواری نے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ عورتیں جو صبح نکل چکی تھی بچوں کو لے کر، مجھے تو شام ہو گئی تھی مکے میں۔ آپ سوچیں جو سواریاں مکے سے صبح نکل چکی، دوپہر نکل چکی، وہ مکے سے بہت آگے نہیں جا چکی ہوں گی، کتنی آگے جا چکی ہوں، کتنا سفر طے کر لیا ہوگا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میری سواری نے بھاگنا شروع کر دیا، اتنی طاقتور ہو گئی۔ راستے میں وہ میری دوست، میری سہیلیاں جو صبح یا دوپہر بچوں کو لے کے اپنے اپنے گاؤں جا رہی تھیں، مجھے کہنے لگی حلیمہ کیا ہوا، مکے سے تم نے سواری تبدیل کر دی؟ کیا سواری تبدیل ہو گئی ہے؟ وہ سواری جو ہے وہ بدل گئی ہے، وہ اونٹ تم نے تبدیل کر دیا، وہ تو چلتا نہیں تھا، ابھی تو بھاگنے والا ہو گیا۔ حضرت حلیمہ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، سواری تبدیل نہیں ہوئی ہے، سوار تبدیل ہو گیا۔ ارے یہ بچہ نہیں دیکھ رہی؟ کہنے لگے یہ بچہ، یہ تو ہم نے لیا ہی نہیں تھا، یہ تو یتیم بچہ ہے۔ کہا تمہیں کیا پتا، یہ یتیم نہیں ہے، یہ یتیموں کو پالنے والا ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں سب سے پہلے اپنے گاؤں میں پہنچی، سب سے پہلے میں اپنے گاؤں میں پہنچی، اور مجھ سے پہلے صبح نکلنے والی خواتین میرے بعد پہنچنے لگی، رات کو اگلے دن پہنچنے لگی۔ کہتی ہیں کیا در یتیم میرے گھر میں آیا،
میں گھر میں جب آئیں میرے گھر میں کھانے کو اس سے پہلے کچھ نہیں تھا جب میں مکے گئی تھی، لیکن یہ بچہ میرے گھر آیا، حضور گھر میں تشریف لائے، اس وقت میرے گھر میں جتنے جانور تھے سب بھوک سے پریشان نڈھال۔ اللہ اکبر، کہتی ہیں میرے گھر میں حضور تشریف لائے، ایک تو یہ نشانی میں دیکھ چکی تھی اور میں سمجھ گئی تھی اب میرے مقدر بدلنے والے ہیں۔ میں نے کیا دیکھا، میرے جانور جو میں نے پالے ہوئے تھے جب صبح گھر سے نکلتے اور میرے پڑوسیوں کے جانور بھی وہیں پہ جاتے جہاں میرے جانور کھانے کے لیے جاتے تھے، پڑوسیوں کے جانور بھوکے آتے تھے، میرے گھر کے جانور جدھر جاتے تھے کھا پی کے پیٹ بھر کے واپس آتے تھے۔ میری پڑوسن مجھ سے کہنے لگی، حلیمہ سمجھ میں نہیں آتی بات، تم اپنے جانوروں کو کھانے کے لیے کون سی جگہ بھیجتی ہو؟ کہا اسی جگہ بھیجتی ہوں جہاں تمہارے جانور جاتے ہیں۔ کہا ہمارے جانور بھوکے آتے ہیں، تیرے جانور پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ کہا سن، یہی تو میں نے تمہیں کہا، جس بچے کو تم یتیم سمجھ کے چھوڑ کر آ گئی تھیں وہ بچہ کیا میرے گھر آیا، میرا تو خاندان کیا جانور بھی پل رہے ہیں، میرا تو خاندان کیا جانور بھی پل رہے ہیں، پیٹ بھی بھر کر آتے ہیں۔ جناب حضور کی پرورش شروع ہوئی، 1 رات گزری، 2 رات گزری، 3 راتیں گزری۔ تھوڑے دنوں کے بعد پڑوس سے ایک لیڈیز آ گئی حضرت حلیمہ کے گھر پر، آ کر کہنے لگی، حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہے۔ کیا کہنے لگی؟ حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہے۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا ایک عجیب بات ہے، بڑے بڑے پیسے والے بھی رات کو اپنے گھر کا چراغ بجھا کر سوتے ہیں۔ اس زمانے میں بجلی تو نہیں تھی، چراغ ہوا کرتے تھے، روشنی کے لیے چراغ استعمال کرتے تھے، دیا استعمال کرتے تھے، اس میں تیل ڈالنا پڑتا تھا، تو اب رات بھر کون چراغ جلائے گا، اتنا تیل کس کے پاس ہے؟ کہا حلیمہ بڑی عجیب بات ہے، بڑے بڑے پیسے والے بھی رات کو چراغ بجھا کر سوتے ہیں، مگر تیرے گھر میں چراغ رات بھر چلتا رہتا ہے، تیرے گھر میں جو ہے چراغ کی روشنی رات بھر ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ حلیمہ نے کہا کیا پوچھتے ہو، یہ نور والا بچہ جب سے گھر پہ آیا میں نے تو چراغ جلانا ہی چھوڑ دیا ہے، یہ نور والا نورانی چہرے والا روشن منور چہرے والا جب سے میرے گھر میں آیا میں نے تو چراغ ہی توڑ دیے، میں تو چراغ استعمال ہی نہیں کرتی۔ تو کہا تیرے گھر میں رات بھر یہ روشنی کس کی ہوتی ہے؟ کہا اسی بچے کے چہرے کا نور ہے جو میرے گھر کو روشن کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حلیمہ کے گھر کو چمکا دیا، حلیمہ کے مقدر کو چمکا دیا۔ حضرت حلیمہ جس بچے کو گھر پہ لائیں ان کی قسمت چمک گئی، ان کا گھر روشن ہو گیا۔ 2 سال ایسے گزر گئے پتہ نہ چلا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میرا دل نہیں کرتا تھا کہ یہ بچہ واپس جائے مکے، لیکن ظاہر ہے اس کی والدہ سے میں وعدہ لے کر آئی تھی کہ واپس لے کر آؤں گی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں خدا کی قسم اس دوران جتنے عرصے میں نے پرورش کی حضور کی، کہتی ہیں میں حیران ہو گئی یہ کیسا عظیم بچہ ہے۔ بچہ ہے پیشاب بھی کر دیتا ہے، بچہ ہے گندگی بھی کر دیتا ہے، لیکن یہ عام بچہ نہیں تھا، یہ رب کا محبوب تھا، آمنہ کا لال تھا، عبداللہ کا دلارا تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں حضور علیہ السلام جس دن میرے گھر میں آئے اس دن سے لے کر واپس جب میں مکے پہنچانے کے لیے گئیں، خدا کی قسم میں حیران ہو گئی یہ منظر دیکھ کر، حضور نے ایک دن بھی بستر پر یا کپڑوں میں پیشاب نہیں فرمایا، نہیں گندگی ہوئی۔ حضرت حلیمہ کا ایک بیٹا تھا، حضرت حلیمہ کا ایک بیٹا تھا۔ حضور کا عدل اور انصاف دیکھیے ذرا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے کیا کیا نہیں دیکھا، حضور کی کیا کیا شان نہیں ملاحظہ فرمائی اپنے گھر میں۔ کہتی ہیں میں حضور کو جب دودھ پلاتی تو حضور علیہ السلام کی ایک عادت، شروع میں تو میں نے غور نہیں کیا لیکن بعد میں نے اس عادت کو دیکھا حضور کی۔ کیا عادت؟ حضور کو میں دودھ پلاتی تو حضور علیہ السلام
ایک طرف کا سائڈ کا دودھ پی کر پینا چھوڑ دیتے. میں دوبارہ دودھ پلانا چاہتی, دوسری سائڈ سے نہیں پیتے تھے. میں نے کہا بچہ ہے, کیا ہو گیا, کیوں نہیں پی رہا؟ جب کئی مرتبہ میں نے کوشش کی تو پتہ یہ چلا یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے. ایک سائڈ کا دودھ پی کر اپنے دوسرے بھائی یعنی میرے بچے کے لیے وہ چھوڑ دیا کرتے تھے کہ اس کا حق ہے, اس کا حق ہے. کیا نشانیاں اللہ اکبر حضرت حلیمہ سعدیہ نے دیکھی. اب جب واپس پہنچانے گئیں, حضرت بی بی آمنہ کے پاس پہنچی ہیں. حضرت بی بی آمنہ نے کہا ہاں حلیمہ کیا تمہاری اجرت ہے؟ ہاں حلیمہ کیا تمہارا معاوضہ ہے؟ کیا پیش کیا جائے, کیا تمہیں دیا جائے؟ حضرت حلیمہ کہنے لگیں اس بچے نے مجھے دنیا اور آخرت میں سب کچھ دے دیا ہے, میرا تو بیڑا پار ہو گیا. بی بی آمنہ آپ کیا پوچھتی ہیں؟ جس بچے کو میری پڑوسن, میری سہیلیاں, میری دوست نہیں لے کر گئی تھیں اور اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ یہ یتیم بچہ ہے, اس کو پالیں گے تو کیا ملے گا. حلیمہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخش دیا ہے, اب میں فخر کرتی ہوں کہ اللہ کے محبوب کو میں اپنے گھر لے کر گئی تھی. حضرت حلیمہ سعدیہ کا اتنا ادب فرماتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام. جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حلیمہ سعدیہ تشریف لاتی, حضور کی رضاعی والدہ, دودھ پلایا تھا ظاہر ہے, حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لاتی, حاضر خدمت ہوتی, سرکار ادب سے کھڑے ہو جاتے. حضرت حلیمہ سعدیہ کا یہ مقدر کہیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس طرح انہوں نے 2 سال اپنے گھر میں رکھا, بلکہ یوں کہو انہوں نے کیا پرورش کی ہے. اللہ نے ان پر کرم کیا جو سرکار پیدا ہوتے ہی ان کے گھر میں جلوہ افروز ہو گئے. بقول حضرت حلیمہ سعدیہ اللہ نے میری دنیا بھی روشن کر دی, میری قبر بھی روشن کر دی, میری آخرت بھی روشن فرما دی. حضور علیہ السلام ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. پیر کے دن آپ پیدا ہوئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں. فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, پیر کے دن میں پیدا ہوا, پیر کے دن مجھ پر قرآن اترا, اپنی ولادت کا جشن منایا. پیر کے دن حضور نے ہجرت فرما مدینہ منورہ پیر کے دن پہنچے, پیر کے دن یہ سارے کام ہوئے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن گھر سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ صحابہ اکرام کی مجلس جمی ہوئی ہے, محفل جمی ہوئی ہے. حضور نے پوچھا اے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ کیوں پوچھا؟ حضور کو پتہ نہیں تھا, سب کچھ پتہ تھا, لیکن صحابہ کی زبانی بتلانا چاہتے تھے میرے صحابہ میرے میلاد کی محفلیں سجا رہے ہیں. کیا کر رہے ہو صحابہ؟ مسلم شریف کی حدیث, یا رسول اللہ آپ کا ذکر کر رہے ہیں. کیا ذکر کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. کیسے؟ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں آپ کی صورت میں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ ہمیں جہنم سے بچا لیا اللہ تعالی. اچھا تم میرا ذکر کر رہے ہو, قسم کھا کر بتاؤ تم میرا ہی ذکر کر رہے ہو؟ اچھا آپ کہیں یہ سوچیں گے حضور کو یقین نہیں تھا اپنے صحابہ پر اس لیے کہہ رہے قسم کھاؤ. نہیں, یقین تھا, بالکل یقین تھا کہ میرے صحابہ سچ کہہ رہے ہیں, میرا ذکر کرنے کے لیے جمع ہیں. اصل میں وہ ہم کو درس دے رہے ہیں, ہمیں سمجھا رہے ہیں. دیکھو میرے صحابہ میرے ذکر کے لیے کتنی اہتمام کے ساتھ محفل سجاتے ہیں. یا رسول اللہ ہم اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹھے ہیں صرف اور صرف آپ کے ذکر کو سمجھنے سنانے کے لیے, ذکر کرنے کے لیے. تو حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ تم کیا سمجھتے ہو مجھے یقین نہیں ہے تمہاری باتوں پر؟ میں خود گھر سے باہر نہیں نکلا, میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے تھوڑی دیر پہلے, اور جبرائیل نے آ کر مجھے کہا محبوب ذرا گھر سے باہر نکل کر غلاموں کی محفل تو دیکھ لو کیسے سجی ہے. میں نے کہا جبرائیل کیا ہوا؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ گھر سے باہر تو نکلیے, آپ اپنے غلاموں کو دیکھیے. کہا جبرائیل تم مجھے بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ کہا جبرائیل نے مجھے یا رسول اللہ تبارک و تعالی اس سجی ہوئی محفل پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے. اچھا جبرائیل یہ ہو رہا ہے؟ گھر سے باہر نکلے حضور, صحابہ کو جب دیکھا تو صحابہ سے فرمایا میرے غلاموں, میرے صحابہ
مجھے سب بتا دیا ہے جبرائیل نے کہ تم کیا کر رہے تھے، میں تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ تمہاری محفل میلاد اپنی طرف چلا رہی، محفل میلاد حضور کے ذکر کی محفل کا نام ہے، تمہاری محفل کی تعریفیں اللہ فرما رہا ہے آسمانوں پر۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے، محبوب دیکھو تو صحیح تمہارے غلام کیسے تمہارا ذکر کر رہے ہیں، مبارک ہو آپ پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو درود و سلام پڑھنے والا بنایا، حضور کا ذکر کرنے والا بنایا، حضور کا ذکر پر خوشیاں منانے والا بنایا، حضور کے ذکر پر چرچا کرنے والا بنایا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ گھر میں بیٹھنے سے چرچا ہو جائے گا؟ گھر میں بیٹھے رہنے سے، منہ بند کرنے سے چرچا ہو جائے گا؟ آپ کے زمانے میں چرچا کیسے ہوتا ہے؟ لائٹیں لگی ہوتی ہیں، جھنڈے لگے ہوتے ہیں، خوشیوں کا سما ہوتا ہے، حضور کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ چرچا نہیں تو اور کیا ہو رہا ہے؟ جب حضور پیدا ہوئے تو روشنیاں، یہ بہاریں، یہ جھنڈے، یہ فرشتے، یہ آگ کا بجھ جانا، یہ کعبے کا خوشیاں منانا، کعبے کا سجدہ کرنا حضور کے گھر کی طرف، اور درود و سلام کی صدائیں ہونا، جنت کا سنوارا جانا، دنیا میں روشنیاں ہونا، یہ سارا جشن نہیں تو اور کیا تھا؟ یہ اللہ کی رحمت کا استقبال نہیں تو اور کیا تھا؟ تو یہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جس رات قرآن آتا ہے وہ شب قدر بنتی ہے۔ بھائی جس رات قرآن آتا ہے وہ شب قدر بنتی ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، شب قدر کو اہمیت کیوں ملی؟ بھائی وہ ایک رات تو تھی، ایک رات تو تھی نا، رات میں کیا فضیلت تھی؟ اور بھی راتیں بہت سی دنیا میں، لیکن شب قدر کو کیا نسبت؟ قرآن اترا، یہی نسبت۔ اس ایک نسبت نے شب قدر کو قدر والی رات بنا دیا۔ یہ ایک نسبت اس رات میں داخل ہو گئی، یہ ایک نسبت اس رات کو حاصل ہو گئی، وہ رات شب قدر بن گئی۔ پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن اترا کس کے لیے اترا؟ نہیں، میرا سوال، قرآن اترا کس کے لیے اترا؟ جواب دیں آپ۔ نہیں، قرآن اترا نا، تو جس رات قرآن اترا وہ شب قدر ہے، تو قرآن اترا کس کے لیے؟ اگر حضور نہ آتے تو قرآن اترتا؟ اگر حضور نہ آتے شب قدر ملتی؟ حضور نہ آتے اسلام ہوتا؟ حضور نہ آتے جنت ہوتی؟ حضور نہ آتے رمضان ہوتا؟ حضور نہ آتے روزے ہوتے؟ حضور نہ آتے حج ہوتا؟ حضور نہ آتے یہ دین ہوتا؟ تو پتہ چلا قرآن اترا حضور کے لیے، کائنات بنی حضور کے لیے۔ اگر قرآن اترتا ہے تو قدر والی رات بنتی ہے قرآن کے اترنے کی وجہ سے، اور جس کے لیے قرآن اترا وہ اترے تو وہ کتنی بڑی رات بنتی ہے، وہ رات کتنی بڑی بنتی ہے۔ شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا انتقال کب ہوا ہے؟ 1052 ہجری، تو یوں سمجھیے 400 سال ہونے والے ان کے انتقال کو۔ 400 سال پہلے تو اتنے فرقے نہیں تھے، اتنا مسئلہ نہیں تھا دنیا میں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی 400 سال پہلے پردہ فرما گئے دنیا سے۔ شیخ محقق فرماتے ہیں، علامہ عبدالحق محدث دہلوی سے کسی نے سوال کیا، حضور ایک مسئلہ بتائیں۔ کہا کیا مسئلہ؟ شب قدر افضل ہے یا حضور کی پیدائش کی رات افضل ہے؟ ایک سوال ہے نا بھائی، شب قدر افضل ہے یا حضور کی پیدائش کی رات افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ایک بات بتاؤ، یہ شب قدر کس لیے افضل ہے؟ کہا حضور قرآن اترا۔ اچھا، قرآن اترنے کی وجہ سے شب قدر افضل رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر، تقریباً 92 سال جو بنتے ہیں اس سے بھی بہتر ہے شب قدر، ہاں، قرآن اترنے کی وجہ سے۔ فرمایا قرآن یقیناً باعث ادب و احترام ہے، قرآن کی عزت ہے، قرآن کا ادب ہے، قرآن کا احترام ہے۔ قرآن آنے کی وجہ سے وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی، قرآن اترنے کی وجہ سے وہ رات فضیلت والی رات ہو گئی۔ کہا تم نے کیا سمجھا ہے حضور کی پیدائش کی رات کو؟ تم نے کیا سمجھا ہے حضور کے پیدا ہونے والی رات کو؟ اگر قرآن اترنے کی وجہ سے وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے تو قرآن اترا ہے میرے مصطفیٰ کے لیے، قرآن اترا ہے میرے آقا کے لیے، لہٰذا میرا یہ فتویٰ ہے حضور کی پیدائش کی رات شب قدر سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے، کیونکہ قرآن بھی حضور کے صدقے ملا ہے۔ اگر حضور نہ آتے تو ہمیں قرآن نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ شہابت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی ہندوستان کے بہت بڑے محدث، یہ خود بھی محدث، ان کے والد شاہ عبد الرحیم بھی محدث، ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز بھی محدث، دادا بیٹا پوتا تینوں وقت کے جلیل القدر عالم دین، اور ہر مکتبہ فکر کے نزدیک متفق
متفقہ عالم ہیں، سب مانتے ہیں، میلاد منانے والے بھی مانتے ہیں شاہ ولی اللہ کو، اور جنہیں کچھ مسئلہ ہے لفظ میلاد سے یا خوشیوں سے وہ بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ ہم ایک بات کہتے ہیں، خدا کے واسطے مسلمانوں کو لڑانا چھوڑ دو، مسلمانوں میں انتشار افتراق پھیلانا چھوڑ دو۔ ایسے علماء جو سب کے نزدیک جو ہے وہ متفق ہیں، جن پر سب متفق ہیں کہ ہاں ہم ان کو مانتے ہیں، آؤ ان کی کتابوں ان کی باتوں پر ایک ہو جاتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد کا واقعہ نقل فرماتے ہیں، شاہ عبد الرحیم کا۔ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں ہر سال حضور کا میلاد مناتا تھا، حضور کی میلاد کی محفل میں سجاتا تھا اور کھانے کا اہتمام کرتا تھا۔ ایک سال ایسا آیا کہ میں انتظام نہیں کر سکا کھانے کا، میری حالت اچھی نہیں تھی۔ میں نے کیا کیا، محفل میلاد کے آخر میں بھنے ہوئے چنے میں نے تقسیم کر دیے، لیکن میرے دل میں ایک افسوس تھا کہ میں نیاز نہیں کر سکا، کھانا نہیں کر سکا۔ کہتے ہیں میلاد کی محفل ختم ہوئی، لوگوں کو چنے بانٹے، لوگ چلے گئے، میں سو گیا۔ میں سویا اور خواب میں حضور کی زیارت ہوئی مجھے۔ میں اپنے الفاظ میں یوں کہتا ہوں، وہ سوئے نہیں، سوئے ہوئے مقدر چمکانے والے مصطفیٰ آ گئے، حضور تشریف لائے۔ کہتے ہیں جب سرکار میرے خواب میں تشریف لائے، حضور علیہ السلام کے دست مبارک میں وہ بھنے ہوئے چنے تھے، حضور خوش ہو رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ اللہ اکبر! اگر میلاد منانا، محفل سجانا، نیاز کرنا نعوذ باللہ کوئی غلط کام تھا تو پھر حضور کو تو فرمانا چاہیے تھا، عبد الرحیم یہ کیا شرک و بدعت میں لگے ہو، عبد الرحیم یہ کیا تم نے کام کرنا شروع کر دیے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں حضور خوش تھے محفل میلاد پر۔ حضرت شاہ ولی اللہ ان کے بیٹے فرماتے ہیں میں مکہ شریف حاضر ہوا، حضور کی ولادت جس جگہ پر ہوئی اس گھر میں حضور کی محفل میلاد سجی ہوئی تھی، میں محفل میلاد میں حاضر تھا۔ میں نے دیکھا حضور جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر میں محفل میلاد سجی ہوئی ہے، میں خود وہاں حاضر ہوں۔ میں نے دیکھا آسمان سے انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ میں سمجھ گیا حضور کے ذکر پر، حضور کی پیدائش کی خوشی منانے والوں پر، میلاد کی محفل سجانے والوں پر جو انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دکھا رہا ہے۔ تو حضور کا ذکر کرنا، حضور کی میلاد کی محفل سجانا، میلاد صرف نام ہے حضور کے بیان کا، حضور کے ذکر کا۔ اس کے لیے نہ سال شرط ہے، نہ مہینہ شرط ہے، نہ وقت شرط ہے، جس کو جس دن اچھا لگے میلاد کی محفل سجائے۔ نہیں جی 12 کو پیدا نہیں ہوئے تھے، 10 کو پیدا ہوئے تھے، آپ 10 کو بنا لیں۔ نہیں جی 8 کو پیدا ہوئے تھے، آپ 8 کو منا لیں۔ نہیں جی 11 کو پیدا ہوئے تھے، اب بھائی آپ 11 کو منا لیں نا، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ پیدا تو ہوئے تھے، نہیں ہوئے تھے؟ پیدا تو ہوئے تھے، میلاد تو ہوا تھا نا حضور کا۔ جب ہوا تھا تو پھر جب ہوا تھا دنیا میں جو ہے خوشیوں کا سما آیا تھا۔ نہیں جی وہ تو جو ہے پیدا ہو گئے تھے، ٹھیک ہے مان لیا، بڑا نور تھا، خوشیاں تھیں، بہاریں تھیں، سلام تھا، یہ تھا وہ تھا، بس ہو گیا نا جشن۔ اب کیا ہر سال جشن منایا جائے گا؟ مان لیا ہاں حدیثوں میں موجود ہے حضور پیدا ہوئے تھے تو بڑی روشنیاں تھیں، خوشیاں تھیں، بہاریں تھیں، نور تھی، جشن تھا، مان لیا نا بھائی 1 سال ہو گیا تو ہر سال ہی کا جشن منانا پڑے گا۔ تو میں نے کہا کیا ہر سال شب قدر منانی پڑے گی؟ نہیں، ایک بات بتاؤ، قرآن ایک دفعہ اتر گیا تو پھر ہر سال شب قدر کیوں مناتے ہو؟ ہر سال عبادتوں کا اہتمام کیوں کرتے ہو؟ نہیں آپ سمجھا کریں۔ میں نے کہا کیا سمجھا کریں؟ آپ سمجھا کریں قرآن تو ایک دفعہ اترا تھا، لیکن اترنے والی رات جس سال آتی ہے شب قدر بن جاتی ہے۔ میں نے کہا اگر قرآن اترنے والی رات جس سال آتی ہے شب قدر بن جاتی ہے تو ہم اہل ایمان سے پوچھو جس رات حضور آئے تھے، جب وہ رات جس سال آتی ہے رحمتوں کو اترنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ ہاں جس رات حضور آئے تھے، جب وہ لمحہ آتا ہے نا دنیا میں تو پھر رحمتیں ختم نہیں ہوئیں، اسٹاپ نہیں ہوئیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رب نے فرمایا سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پیدا ہوئے رحمت برسنا شروع ہوئی۔ اب کہیں بھی ہیں
آخرت میں ہیں، مزار پر انوار میں ہیں، رحمت للعالمین کی رحمت منانے والوں پر، ذکر کرنے والوں پر برس رہی ہے۔ اور کیسی برس رہی ہے؟ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں، مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں میلاد منانے والوں سے حضور کتنے خوش ہوتے ہیں، میلاد منانے والوں سے سرکار کتنے راضی ہوتے ہیں۔ وہ بھنے ہوئے چنے میں نے بانٹے، سرکار اس پر بھی راضی ہو گئے، سرکار اس پر بھی خوش ہو گئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے والوں، حضور کا ذکر کرنے والوں، اپنی قسمت پر ناز کرو کہ اللہ نے تمہارا مقدر کیا ہے حضور کا ذکر کرنا، حضور کی نعت پڑھنا، حضور کا جو ہے وہ چرچا کرنا، حضور کے جھنڈے لہرانا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ میرے امام کہہ گئے کیوں نہ حضور کا ذکر کریں، ہم بنے حضور کے لیے، مریں گے حضور کے لیے۔ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، قبر سے اٹھیں گے آپ کے لیے۔ یا رسول اللہ۔ اچھا مولانا صاحب یہ لائٹیں لگی ہیں، یہ جھنڈے لگے ہیں، یہ کب تک لگیں گے، کب تک سجیں گے، کب تک روشنی رہے گی؟ ہم نے کہا ہمارے امام نے پروگرام بڑا لمبا دیا ہوا ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے۔ ہم سے پوچھتے ہو کہ کب تک سجے گا، ہم سے پوچھتے ہو جھنڈا کب تک لگے گا، ہم سے پوچھتے ہو میلاد کب تک ہوگا؟ ہمارے امام نے پروگرام بڑا لمبا دیا ہوا ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ یہ تو حشر تک ہوگا۔ اچھا مولانا صاحب حشر تک ہوگا تو آپ حشر میں کیا کریں گے؟ ہم نے کہا حشر میں تمہارا نشر کریں گے انشاءاللہ۔ محبت سے درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اجمعین۔ میں نے کہا حشر میں ہم کیا کریں گے؟ ہمارے امام نے وہ بھی بتا دیے کیا کریں گے، جو کر گئے وہی کریں گے۔ کہا کیا کر گئے؟ کہا سنتے نہیں ہو؟ جب ہماری محفل ختم ہوتی ہم کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا پھر میں نے کہا پھر آخری شعر تو پڑھو، میرے امام نے کیا کہا؟ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو۔ ایک تو دنیا میں آمد تھی، ایک حشر میں آمد ہوگی۔ بس آخری جملے توجہ رکھیے گا میری طرف۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو۔ دنیا میں آمد ہوئی تو ہم نے خوشیاں منانا شروع کی، جھنڈے لگانا شروع کیے، لائٹنگ شروع کی، کھانا کھلانا شروع کیا، ہم نے نیکیاں شروع کی، سرکار کے ترانے پڑھنے شروع کیے، سلامی پڑھنا شروع کی، نعت پڑھنا شروع کی، خوب خوشیاں منائی، خوب ذکر مصطفیٰ کیا۔ اب آ جاؤ آخرت میں پیارے مصطفیٰ کی آمد۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو۔ اور میرے امام اور کیا کہا؟ سنو تو صحیح اور کیا؟ عشق و محبت کی شمع جب دل میں روشن ہو تو اللہ ایسے حضور کے در پر پہنچاتا ہے جیسے میرے امام پہنچے حضور کے در پر۔ کیسے پہنچے اور کیا کہنے لگے؟ کاش محشر میں جب مصطفیٰ کی آمد ہو، ان کی آمد ہو، اور کہا اور کیا؟ اور یہ بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ تو اعلیٰ فرمایا دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ تو احمد رضا محشر کے میدان میں ہاتھ باندھے مصطفیٰ کریم کے جھنڈے کے سائے تلے جب کھڑا ہوگا تو پھر مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ قدسی کہتے ہیں فرشتے کو، قدسی کس کو کہتے ہیں؟ فرشتے کو قدسی کہا جاتا ہے۔ کہا جب میں ہاتھ باندھے بڑے ادب سے پیارے مصطفیٰ کے جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہوں گا، فرشتے مجھ سے آ کر کہیں گے، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ رضا کیا بولتے ہو؟ رضا کیا سناتے ہو؟ رضا تمہاری زبان آج خاموش ہے، کیا بولتے ہو رضا؟
فرمایا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، رضا بول کیا بولتے ہو، تو میں کہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اللہ نے ہماری رگ رگ میں حضور کا ذکر، اللہ نے ہماری سانس سانس میں حضور کے ذکر کو رکھا ہے، ہم پیدا ہوتے ہیں تو حضور کا ذکر کرتے ہیں، دن رات زندگی گزار دیتے ہیں مصطفیٰ کریم کے ذکر کے لیے، جائیں گے پیارے مصطفیٰ پر سلام پڑھتے ہوئے انشاءاللہ، قبر سے نکلیں گے درود و سلام پڑھتے ہوئے، حشر کے میدان میں جائیں گے درود و سلام پڑھتے ہوئے، اور انشاءاللہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج کی رات کی برکتیں عطا فرمائے، سرکار کی ولادت میں جو رحمتیں دنیا میں اتری تھی بند نہیں ہوئی ہیں، ان کا نزول ہو رہا ہے، کل جلوس میں بھی شرکت کیجیے گا، گلی گلی جا کر حضور کے چرچے کیجیے گا، یہ ہمارا مقدر ہے، ہمارا نصیب ہے، ہم کسی کے ذکر کے لیے نہیں نکلتے، ہم سے رب کے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے باہر آتے ہیں، رب کا ذکر محبوب کا ذکر سنانے کے لیے اپنی زندگی ہم نے وقف کی ہوئی ہے، ضرور جلوس میں آئیے گا، باوضو رہ کر درود پاک پڑھ کر نعت شریف پڑھ کر مولا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر صدقہ و خیرات کر کر اس کا ایصال ثواب کیجیے گا، دنیا میں آج سے نہیں برسوں سے یہ معمول ہے، ولادت مصطفیٰ کی خوشیوں میں شریک ہو جائیے، اپنے محبوب کے ذکر کے لیے اس دن کا منانے کا اہتمام کیجیے، اجالے کیجیے، روشنی کیجیے، اللہ پاک میرے اور آپ کے گھر کو، دنیا کو، قبر کو، آخرت کو پیارے مصطفیٰ کے نور والے چہرے سے روشن منور فرمائے، اور جب ہم اپنی قبر میں لٹائے جائیں اور سرکار تشریف لائیں اس وقت بھی ہماری زبانوں پر یہی رہے بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ آخر میں اعلان سماعت فرما لیں، صبح 12 کی محفل ہوگی، خاص وقت ولادت مصطفیٰ درود و سلام پڑھا جائے گا، حضور کی ولادت کے وقت سلامی دے رہے تھے فرشتے، سلام بھیج رہے تھے فرشتے، دعائیں مانگی جا رہی تھیں، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، غفلت میں نہ گزرے، آئندہ سال یہ وقت آئے گا، کون ہوگا کس کو نصیب ہوگا ہمیں نہیں پتہ، لہٰذا رات کو آپ ابھی جا کر بھلے سو جائیں، پھر 3:30 بجے محفل شروع ہوگی، صبح صادق سے ذرا پہلے درود و سلام پڑھا جائے گا، دعائیں مانگی جائیں گی انشاءاللہ، فجر با جماعت ادا کیجیے گا، اس کے بعد انشاءاللہ ناشتے کا بھی اہتمام ہوگا۔ خواتین کی خدمت میں بڑے ادب سے ہاتھ جوڑ کر میں گزارش کر رہا ہوں، خدا کے واسطے اہل سنت والجماعت کی بدنامی کا باعث مت بنیے، جلوس میں آپ کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے گھروں میں چادر بچھائیں، درود پاک پڑھیں، مولود پڑھیں، ذکر اللہ کریں، قرآن پڑھیں، یہ سب کریں، لیکن آپ جلوس میں مت آئیے برائے مہربانی۔ یہ اہل سنت پر جو الزامات لگتے ہیں جواب علماء کو دینے پڑتے ہیں، بڑے مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے آپ جلوس کو دیکھنے، اس میں شرکت کرنے کہ آپ اہتمام نہ کریں، ادب سے عرض کر رہا ہوں، اپنے گھروں میں محفل میلاد سجائیں، جہاں جہاں منہ مبارک کی زیارت ہوتی ہے اس کی زیارت کریں، دعا کریں، قرآن پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، لیکن اس سے پرہیز کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اور آخر میں ایک دعا آج کی رات آپ نے ضرور مانگنی ہے، اور وہ دعا یہ مانگنی ہے، الحمدللہ ہماری سنی مسجد دارالسلام میں کافی ٹائم کے بعد یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا گیا، اس میں ہماری سنی مسلم جماعت کے چیئرمین، وائس چیئرمین، جنرل سیکریٹری، متولی اور دیگر ممبران کی جانب سے جتنی محنتیں ہوئی ہیں، جتنی کوششیں ہوئی ہیں، وہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھ لیا ہے، آپ دیکھ چکے ہیں۔ آپ آج کی رات یہ دعا کیجئے گا، اللہ پاک میلاد مصطفیٰ، درود و سلام، 11ویں شریف، پیارے مصطفیٰ کے ذکر، پیارے غوث پاک کے ذکر کہ یہ محافل، یہ ذکر اللہ کی محافلیں، یہ ذکر الرسول کی محافلیں، ان بہاروں کو اللہ قیامت تک یہاں قائم و دائم فرمائے۔
ہم آج ہیں کل نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی انشاءاللہ۔ تو اس محفل کے لیے، محافل کے لیے دعا کیجئے گا اللہ پاک ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جنہوں نے کوششیں کی، محنتیں کی، ان بہاروں کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے جد و جہد کی، مشقت کی، اللہ پاک سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور پیارے مصطفیٰ کی شفاعت ہم سب کو، ان سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ ان سب کے گھروں کو، قبر و آخرت کو آباد فرمائے، اور ہمارے حق میں یہ دعائیں قبول فرمائے۔ نظر بد سے، حاسدین کے حسد سے، ہمیشہ کے لیے شیاطین کے شر سے اللہ پاک آج کی رات کی برکت سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے